معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے معزز سامعین، کچھ عرض کیا جائے اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور دعوت ساری کائنات کے رہبر مرکز عقیدت آقا نامدار مکی مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار سراپا نور الانوار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت حضور سرور کائنات فخر موجودات کہ جن کے صدقے الہ العالمین نے ساری کائنات کو تخلیق بخشا، اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری اور غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دوستو، آج کی یہ محفل پاک سرکار حضور قطب الاقطاب غوث اعظم پیر پیران عبدالقادر محی الدین جیلانی دستگیر سرکار بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کی نیت کے ساتھ 4 دنوں کے لیے ہر رات عشاء کے بعد غوث پاک کا فیض لینے کے لیے اسی طرح منعقد کی جائے گی۔ ہم رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اس کے بعد جب تخلیق انسان کی بات آئی، آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ مبارکہ جب تیار کر لیا، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے کہا فرشتوں بتاؤ، میں نے انسان کو دنیا میں بھیجنا ہے، پیدا کیا، خدا ہونے کے باوجود مشورہ لے رہا ہے، خدا فرشتوں سے مشورہ کر رہا ہے، ڈسکس ہو رہی ہے کس بات پر؟
میں نے انسان کو بنایا ہے، تخلیق انسان ہے، ابتدا ہے۔ انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کا مجسمہ پاک ابھی صرف کھڑا ہے جس میں روح نہیں ہے۔ اب آدم علیہ السلام کے متعلق خدا تعالیٰ فرشتوں سے بات کر رہا ہے۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ مولا تو انہیں پیدا کرے گا، یہ دنیا میں جائیں گے، نفس کی کمزوری کی بنا پر یہ فتنہ بھی کریں گے، لڑائی کریں گے، ایک دوسرے کا حق ماریں گے، تجھے ناراض کریں گے مولا۔ خدا تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلم، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب میں ایک چین بنا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، دھیان سے سننا۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ اب آدم علیہ السلام 70,000 سے زیادہ زبان جانتے ہیں۔ اب اس طرح آہستہ آہستہ قرآن میں ہے نا، سورہ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا ان کے سکون کے لیے، ان کا جوڑا بنانے کے لیے ماں حوا کو پیدا کیا، پھر اس ایک جوڑے سے اللہ نے تخلیق انسان کو آگے بڑھایا۔ اب آہستہ آہستہ لوگ امت کے اندر اضافہ ہوتا گیا۔ پھر حضرت شیخ علیہ السلام آئے، ان کی امت آئی، نوح علیہ السلام آئے، ان کی امت آئی، داؤد، موسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، اس طرح سارے نبی آتے گئے، ان کی امتیں آتی گئی۔ پھر مصطفیٰ جان رحمت کی امت آئی۔ پھر مصطفیٰ جان رحمت کی امت نے جب اپنی امتی پر غور کیا تو اسے فخر ہوا کہ خود موسیٰ بھی کہتے تھے مولا کہ مجھے تو اس امت میں پیدا فرما۔ خود موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے تھے مولا تو مجھے آخری نبی کی امت بنانا۔ اب یہ امت آگے بڑھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا سے ظاہری پردہ کیا۔ 5ویں صدی آئی، کون سی؟ 5ویں صدی۔ جب 5ویں صدی آئی نا تو 5ویں صدی میں مسلمان کی حالت ایسی تھی کہ حضرت انور علی شاہ کشمیری لکھتے ہیں کہ رسول پاک کی حدیث ہے، حضور کا فرمان ہے کہ 5ویں صدی میں میری امت پر چکی پھیری جائے گی، میری امت پر چکی گھمائی جائے گی۔ اب یہ چکی کا مطلب کیا ہے؟ چکی پھیری جائے گی، اس کا معنی یہ ہے کہ جب 5ویں صدی کو ہم نے توجہ سے تاریخ کو پڑھا تو پتہ چلا کہ نبی کیا کہنا چاہتے تھے۔ جب 5ویں صدی کے اندر مسلمان کے اندر اضافہ ہوتا گیا تو 5ویں صدی میں کچھ یہودیوں نے اپنی طرف سے ایک شطرنج رچایا۔ یہودی مسلمان کا وہ دشمن ہے جو اپنے بچے کو پیدا ہوتے ہی گھٹی بعد میں دیتا ہے، پہلے مسلمان کی دشمنی پہلے اس کے جسم کے اندر داخل کرتا ہے۔ اگر وہ کماتا ہے 100 روپیہ تو وہ 10 روپیہ گھر میں خرچ کرے گا، 90 روپیہ مسلمان کو برباد کرنے میں خرچ کرے گا۔ اگر اس کے یہاں اتحاد کی بات ہوتی ہے تو صرف اسی لیے کہ مسلمان کو ختم کرنا ہے، اس لیے ہم لوگ اتحاد پیدا کریں گے، اس لیے ہمارے میں یونٹی ایکتا ہوگی۔ اب یہ یہودی کھلم کھلا مسلمانوں کے خلاف تو ہوئے، لیکن انہیں پتہ چلا کہ جب کھل کر مسلمان سے دشمنی اپنائیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوئیں گے۔ تو یہودیوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ 5ویں صدی میں یہودیوں نے اپنے آپ کا روپ، رنگ، ڈھنگ، زبان سب چینج کر دی۔ اب یہودی قرآن و حدیث کا علم سیکھنے لگے، انہوں نے بھی ڈگریاں حاصل کی۔ اب وہ بن گئے مسلمان کے علماء، مسلمان کے علماء بن کر مسلمان ہی کی مسجد میں امامت کر رہے ہیں۔ مسلمان کو پتہ نہیں کہ میرا امام کیسا ہے۔ اب نمازیں پڑھا رہے ہیں، مسلمان پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب جب جمعہ کا خطبہ ہوتا یا کسی بھی اجلاس میں اگر خطاب کیا جاتا تو اب عشق رسول پہ بات نہیں ہو رہی ہے، اب دین کے متعلق لوگوں کے درمیان جذبہ پیدا کرانے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اب جب وہ خطاب کرتے تھے تو کس بات پر خطاب کرتے تھے کہ لال رنگ، گرین رنگ، یلو رنگ، بلو رنگ، یہ رنگ میں سے نبی کو کون سا پسند تھا، کون سا کپڑا انسان کے لیے مفید رہتا ہے۔ اب ایسے مسئلوں پر بات ہو رہی ہے۔
یہاں تک کہ ایسے کپڑوں کے رنگ کے متعلق مناظرے ہونے لگے. سمجھ رہے آپ لوگ؟ ایسے رنگ کے متعلق مناظرے ہونے لگے. اب مسلمان یوں سمجھیے کہ 90% مسلمان تو تھا، لیکن سینے سے عشق رسول، سینے سے خدا کی محبت، سینے سے حقوق العبادات، سب کچھ آہستہ آہستہ وہ کیڑے کی شکل میں امام بن کے کھڑے تھے نا، وہ آہستہ آہستہ انہیں کچورنے لگے، ان کو اندر سے خالی کرنے لگے، ان کے ایمان کو چوسنے لگے. اب اس طرح آہستہ آہستہ یہ ماحول ہے. اب 5ویں صدی کی آپ جب تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے، مسلمان کا لباس پہنے تو تھے لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھا. اب ان کو کوئی دین کے متعلق مسئلہ درپیش آتا تو بات یہ ہوتی کہ وہ مسئلے کو ہٹا کر دوسرا مسئلہ دے دیا جاتا. مسلمان پریشان ہے، مسلمان مارے ہیں، لیکن مسلمان ظاہرتاً تو خوش ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا شطرنج کھیلا جا رہا ہے. مسلمان اسی کشمکش میں ہے. یہ 5ویں صدی کا ماحول ہے. یوں سمجھیے کہ اجالا جا چکا تھا، اندھیرا ہر طرف پھیل چکا ہے. اب یہ دماغ میں آپ اپنے بات رکھیے گا، 5ویں صدی میں یہ ہو رہا ہے. اب آتے ہیں 1400 سال پیچھے. ایک مرتبہ مصطفیٰ جان کریم میرے آقا میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر گئے. دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا. میرے نبی اندر گئے تو دیکھا ایک طرف امام حسن ہیں، ایک طرف امام حسین. یہ دونوں بھائی کا بچپنا ہے، کھیل میں مشغول ہے. مولا علی اپنے کام میں مشغول ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا گھر کے کام کاج کو گھر کے کام کاج کو ختم کر رہی ہے. میرے نبی جیسے ہی گئے، سب سے بات چیت ختم کرنے کے بعد آپ ڈائریکٹ گئے کس کے پاس؟ امام حسن کے پاس. امام حسن کے پاس. امام حسن کو کھلاتے کھلاتے انہوں نے، میرے نبی نے امام حسن کو گود میں بٹھا لیا اور امام حسن کو اتنا شدت کے ساتھ، اتنی طلب کے ساتھ محبت فرمانے لگے کہ امام حسین دیکھ رہے ہیں تو حیران ہے، ماجرا کیا ہے؟ نانا جان نے کبھی ایسا تو نہیں کیا، یہ پہلی دفعہ ہے کہ آتے ہی بڑے بھائی کو اٹھا لیا. سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی دیکھا نا تو وہ بھی حیرت میں ہے. منظر کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ پریشانی کیا ہے کہ میرے آقا، میرے نبی، میرے سردار، میرے والد، میرے بابا جب بھی گھر میں آتے تھے نا تو آنے کے بعد، اور یار یہ دستور ہوتا ہے گھر کا کہ گھر میں جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس سے پیار زیادہ کیا جاتا ہے. گھر میں جو چھوٹا ہوتا ہے اس پر شفقت زیادہ فرمائی جاتی ہے. لیکن یار آج نبی آئے ہیں تو اتفاق دیکھیے، حال یہ ہے کہ نبی امام حسین کو نہیں کھلا رہے ہیں بلکہ نبی امام حسن کو کھلا رہے ہیں. سیدہ فاطمہ دیکھ کر حیران ہے، پوچھنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے نبی کی ابھی تھوڑی قریب پہنچی. میرے نبی نے رک کر کہا فاطمہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ یار جملوں کو دل میں نوٹ کیجئے گا. میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو. کہ بابا آپ اس طرح کبھی کرتے نہیں. اے میرے آقا، اے میرے یا رسول اللہ، آپ ہمیشہ یہ دستور تھا آپ کا کہ آپ جب بھی آتے ہیں تو مولا حسین کو آپ اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، پھر مولا حسن کو بٹھاتے ہیں، لیکن آپ نے حسین کی طرف دیکھا نہیں، حسن کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھے ہیں. میرے آقا وجہ کیا ہے؟ میرے آقا بات کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی. سیدہ فاطمہ کہتی ہے یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے فاطمہ میں حسن کی آگے کی پشتوں کی طرف جب نظر ڈال رہا ہوں، حسن کی اولاد میں مجھے ایک ایسا پھول نمودار نظر آ رہا ہے، ایک ایسا بیٹا نمودار نظر آ رہا ہے. جس طرح خدا نے مجھے نبیوں میں مرتبہ دیا ہے، خدا اس کو ایسا مرتبہ ولیوں میں دے گا. شیخ سعدی فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء. اب یہ بات کہی میرے مصطفیٰ نے. اب آتے ہیں 5ویں صدی میں. اب 5ویں صدی کا ماحول ایسا ہے، نبی کہتے ہیں چکی گھمائی جائے گی، یعنی اسلام کو مٹایا جائے گا، ہر طرف اندھیرا پھیل جائے گا، اجالے کی طرف میں لوگ تڑپ رہے ہوں گے، ایمان آہستہ آہستہ کھایا جائے
جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے حسن کی اولاد میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، دنیا جس کو عبد القادر جیلانی کہے گی، اور 5ویں صدی کے اندھیرے کو چھٹانے کے لیے، 5ویں صدی کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اجالا لے کر جو 5ویں صدی میں پیدا ہوا، اور مسلمان کا قافلہ اس چکی سے نکال کر ایمان میں ڈالنے والا جو بچہ بغداد میں پیدا ہوا، وہ کوئی اور نہیں ہے، مولا حسن پاک کے بیٹے عبد القادر جیلانی ہے۔ 5ویں صدی میں عبد القادر نہ آتے تو ہائے افسوس، کیا بتائیں کہ اسلام کی بقا کہاں ہوتی، عظمتیں بھول جاتے۔ اسلام کیا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ غوث اعظم کی ولادت ہوئی بغداد کی سرزمین پر، اور یہ تو آپ نے سنی رکھا ہوگا، جب غوث پاک پیدا ہوئے تو اس دن جتنے بچے پیدا ہوئے سب لڑکے ہی پیدا ہوئے۔ لیکن یار ایک بات ملتی ہے کہ جب رسول پاک صاحب الاولاد معراج پہ گئے نا، میرے نبی جب معراج پہ گئے تو مصطفیٰ جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، فرشتوں کا ہجوم ہے، براق ہے، جبریل ساتھ میں ہے، رف ہے، ایک مقام آیا سدرہ، اور وہاں پہنچنے سے پہلے ملائکہ کا ہجوم چھوٹا، براق چھوٹا، رف چھوٹا، جبریل ساتھ میں ہے، لیکن سدرہ کا مقام جیسے ہی آیا نا تو مصطفیٰ جان کریم سے جبریل کہتے یا رسول اللہ اب اس سے آگے آپ جائیں، میں نہیں بڑھ سکتا، اس سے آگے اب میں نہیں آ سکتا، اس سے آگے آپ جائیں۔ مصطفیٰ جان کریم کہتے ہیں جبریل کیوں؟ کہ یہ میری حد ہے، اگر اس سے آگے بڑھا نہ تو جبریل کے پر چل جائیں گے، جبریل آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور وہ شاعر نے شعر بھی کہا نا، کیا کہتا ہے شاعر کہ یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا، روز محشر سر پہ سورج جب سوار نیزے پہ ہو، ایک نیزے پر ہو سایہ آپ کی نالین کا، اور اس سے آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کی، اور اس سے آگے جانا دیکھا آپ کی نالین۔ جبریل کہتے میں نہیں بڑھ سکتا یا رسول اللہ، اس سے آگے بھی نہیں آ سکتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں، تھوڑی اونچائی ہے، آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب دل کے اندر یہ خیال آ رہا ہے میرے نبی کو، اندھیرا ہے اور ہزاروں پردے ہیں، ہے نا امام کا شعر، حجاب اٹھنے میں لاکھ پردے، ہر ایک پردے میں لاکھ جلوے، اچھب گھڑی جی کے وصل فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ وہی ہے اول وہی ہے ظاہر وہی ہے بات، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اب نبی سوچ رہے آگے کیسے بڑھے، تو کسی جوان کی ایک روح وہاں پہ آئی۔ دیکھو یہاں میں اس جوان کی روح کو جبریل سے افضل نہیں کہہ رہا ہوں، آپ میرا گریبان نہ پکڑے، بہجت الاسرار کے مصنف سے پوچھے، انہوں نے لکھا وہاں ایک جوان کی روح آئی۔ جب اس جوان کی روح آئی نا تو اس جوان کی روح نے آ کر اشارہ کیا، اے میرے آقا آپ کشمکش میں نہ گرفتار ہوں، آپ آگے بڑھیں، ایک پاؤں میرے پیٹھ پر رکھیں، میری گردن پر رکھیں، دوسرا پاؤں آگے بڑھائے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے پاؤں رکھا اس جوان کی پشت پر، اس جوان کی گردن پر، وہاں پاؤں رکھ کے آگے بڑھے۔ میرے نبی کہتے ہیں اس جوان کی طرف میرا دل مائل ہو رہا تھا، اس کے لیے میرے دل میں محبت بڑھ رہی تھی۔ پوچھا خالق کون؟ کہا محبوب یہ تیرا ہی لاڈلا ہے، محبوب یہ تیرا ہی بیٹا ہے۔ سرکار دو جہاں کہتے کون ہے؟ کہ یہ تمہاری اولاد امام حسن نے مسنہ کی اولاد میں 5ویں صدی میں جو بچہ پیدا ہوگا اور اندھیرے کو چھاٹ کر اجالا بکھیرے گا، وہ کوئی اور نہیں تمہارا ہی بیٹا عبد القادر جیلانی ہوگا۔ اے نبی ہم نے آپ کو جس طرح نبیوں میں مرتبہ دیا ہے، آپ کو جس طرح نبیوں کا میں نے سردار بنایا ہے، اسی طرح میں بھی اس کو سید الاولیاء بنا کر پیدا کروں گا۔ اب حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی الجبار کہتی ہے کہ جب میرا بیٹا عبد القادر پیدا ہوا
تو اس کی گردن پر ایک نشان تھا، گویا ایسا لگ رہا تھا نبی نے دعا دی ہو، اے بیٹے عبد القادر، آج تو نے میرا قدم اپنی گردن پر رکھا ہے تو جا، تیرے نانا کی تیرے لیے دعا ہے کہ قیامت تک میری امت میں آنے والا ہر ولی اگر تیرا قدم گردن پر نہیں لے گا تب تلک وہ ولی نہیں بنے گا، تو نے میرا قدم گردن پر لیا ہے، تیرا قدم میری امت کا ہر ولی اپنی گردنوں پر لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ سرکار حضور غوث پاک ہے۔ اماں کہتی ہے کہ جب میرا لال پیدا ہوا تو نشان تھا، گویا ایسا لگ رہا تھا کہ جب نانا پیدا ہوئے تو نبوت کا نشان مہر لے کر آئے، اسی طرح غوث پاک ولایت کی مہر لے کر آئے۔ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے اس وقت آپ کی اماں کی جو عمر تھی وہ اتنی دراز اور لمبی عمر تھی کہ اس عمر میں عورت کو بچہ ہونا محال ہے، اس عمر میں عورتوں کو بچہ نہیں ہوتا۔ اماں ام الخیر فاطمہ ثانی اس عمر پر تھی کہ اس عمر میں بچہ ہونا محال ہے، لیکن اس عمر میں آپ کے شکم پاک میں عبد القادر جیلانی آئے۔ آپ کی اماں کہتی ہے میرا لال ایسا تھا عبد القادر کہ جب وہ پیٹ میں تھا میں تبھی سمجھ گئی تھی یہ بچہ معمولی نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کیوں؟ تو آپ کہتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے شکم میں تھا اور مجھے چھینک آتی اور میں کہتی الحمدللہ، مجھے آواز آتی یرحمک اللہ، میں آواز کی طرف غور دیتی تو کہیں اور سے نہیں، میرے پیٹ میرے شکم پاک سے وہ آواز آتی تھی۔ یار یہ غوث پاک ہے، غوث پاک کی شان دیکھیں آپ۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں ایک مرتبہ خطبے کے درمیان، اے لوگو جس طرح ابھی فی الحال اس دور میں ولیوں میں ہمارا رعب اور مرتبہ ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک وقت میں ایک جوان پیدا ہوگا اور ایسا جوان ہوگا کہ وہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ سید الطائفہ جنید بغدادی غوث پاک کے پیر لگتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمارے مرید کے یہاں ایک جوان پیدا ہوگا اور وہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ کہے گا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جنید بغدادی کہتے ہیں اے مسجد میں جتنے بھی نمازی ہو سب گواہ ہو جانا، اب وہ آئے گا تب کہے گا، لیکن سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ ابھی سے میں اس کے لیے اپنی گردن چکا رہا ہوں۔ اس عبد القادر کا قدم سید الطائفہ جنید بغدادی کی گردن پر بھی موجود ہے۔ جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ یار یہ غوث پاک ہے، غوث پاک کی ولادت ہوئی، غوث پاک پیدا ہوئے۔ حضرت ام الخیر سیدہ فاطمہ ان کی اماں اپنے بچے کو آغوش پہ لیتی ہے تو دیکھ کر مسکراتی ہے، اتنے سال کے بعد خدا نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا کیا، اتنا خوبصورت بچہ دیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی پیٹ میں تھے تب بھی کرامت ظاہر تھی، بعد میں بھی کرامت ظاہر۔ اولیاء کرام خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت غوث اعظم کو ایسا بنایا تھا، وہ چلتے تو کرامت، دیکھتے تو کرامت، آنکھ بند کرتے تو کرامت، یہاں تک کہ سوتے ہوتے اور سونے کے درمیان کروٹ بدلتے تو بھی کرامت۔ غوث پاک ہے، پیران پیر ہے، وہ سلطان الاولیاء ہے۔ غوث پاک تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، اب وہ عمر آئی کہ آپ کی والدہ نے سوچا بچے کو پڑھنے کے لیے مکتب بھیجا جائے، مشہور و معروف واقعات ہے، لیکن یار جب تک ہم غوث پاک کی سیرت کو صحیح سے جانیں گے نہیں ہم سمجھ نہیں پائیں گے غوث پاک کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ چلانے والے تھے غوث پاک، ایک مدرسہ چلاتے تھے اور غوث پاک کچھ نہیں ہے، مطلب مدرسہ چلاتے تھے اور خیال رکھتے تھے بچوں کا اور یہ مسئلے مسائل کے جواب دیتے تھے۔ میرے کہا نادان غوث پاک کو جانا ہی نہیں۔ غوث پاک کون ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی بچپنا ہے آپ کا، اماں کہتی ہے کہ آج میرے بچے کو مکتب بھیجا جائے علم دین حاصل کروانے کے لیے۔ آپ کی اماں نے
آپ کے بال کی مانگ کو سجایا، آپ کو اچھے کپڑے پہنائے، آپ کو خوبصورت تیار کیا، آپ کو مکتب کے لیے بھیجا۔ غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن زمین مکتب پہنچے پڑھنے کے لیے۔ غوث پاک سے ان کے بیٹ صاحبزادے نے ایک دن پوچھا تھا، اے والد محترم، اے غوث پاک، ذرا آپ بتائیں گے آپ کو پتہ کیسے چلا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ غوث پاک کہتے ہیں جب میں مدرسے مکتب پڑھنے کے لیے جا رہا تھا نا، تو بیچ راستے پر جب میں پہنچا میرے ساتھ کوئی اجنبی انسان آ گیا، میرے ساتھ کوئی اجنبی انسان ہو لیا۔ اب وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مدرسے چھوڑتا اور میرے بغل میں بیٹھ جاتا، اور اس کے بعد جب گھر جانے کا ٹائم ہوتا تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر چھوڑ کر وہ غائب ہو جاتا تھا۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا کہ تم کون ہو، تم کون ہو؟ تو اس انسان نے مجھ سے کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، میری ڈیوٹی مقرر کی گئی ہے تم کو مدرسے لے جانا اور گھر پہ واپس آ کر چھوڑنا۔ اللہ یار، یہ کہانی کس سے نہیں، یہ حقیقت ہے۔ آپ کے بچے کو اسکول کوئی رکشہ کا ڈرائیور چھوڑتا ہوگا، غوث پاک وہ ہے فرشتے چھوڑنے آ رہے ہیں، فرشتے گھر چھوڑنے آ رہے ہیں، مدرسے چھوڑنے جا رہے ہیں۔ غوث پاک فرماتے جیسے ہی میں مکتب میں داخل ہوتا نا تو ایک آواز آتی، او بچوں جگہ دو، اللہ کے ولی کے لیے تھوڑی جگہ کشادہ کرو، انہیں بیٹھنے دو۔ یہ جب آواز سنتا تھا تب مجھے پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ غوث پاک کہتے تب مجھے پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، تب مجھے پتا چلا۔ اب غوث اعظم دستگیر پیران پیر پہلی دفعہ مدرسے گئے پڑھنے کے لیے، پہلا دن ہے، پہلی دفعہ گئے غوث پاک۔ اب مدرسے میں جیسے داخل ہوئے، آپ کے استاذ محترم نے آپ کو بٹھا دیا اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بلایا، آؤ عبد القادر، کیونکہ آپ کا جو گھر تھا سیدوں کا گھر تھا، نجیب الطرفین سادات کا گھر تھا، ہر کوئی آپ کے گھر کو جانتا تھا، آپ کے نانا کو جانتا تھا، آپ کے بابا کو جانتا تھا۔ آپ اس سادات سے تھے کہ جن کو نجیب الطرفین حسن حسینی سید کہا جاتا ہے، اور اللہ اکبر، آپ کا گھر ایسا گھر تھا کہ لوگ آپ کے گھر کو دیکھ کر دین سیکھتے تھے، آپ کے گھر کو دیکھ کر دین کو سمجھتے تھے۔ سیدوں کا وہ گھر تھا کہ جو مشہور و معروف تھا۔ اب استاذ بھی آپ کو جانتے تھے کہ آپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے صاحبزادے ہیں، آپ کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ اب حضرت عبد القادر جیلانی غوث پاک کو استاد نے کہا ذرا سبق سنانے آؤ، پڑھنے کے لیے آؤ۔ اب میں اپنی طبیعت سے آپ کو سناؤں گا، اپنی طبیعت کے مطابق سنیں۔ غوث پاک پڑھنے کے لیے گئے، غوث پاک جیسے ہی پڑھنے کے لیے گئے، استاذ محترم نے کہا بیٹا جس طرح ابھی قرآن سیکھنے سے قبل آپ کو یسنل کا قاعدہ یا کوئی اور بھی قاعدہ پڑھنا پڑتا ہے، اسی طرح اس دور میں بھی تھا۔ قوانین کو جاننے کے لیے، ترتیب و ترتیل کے لیے، قرآن کے مخارج کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی خوبصورتی اور قرآن کو صحیح معنی میں پڑھنے کے لیے اس دور میں بھی کوئی قاعدہ رہا ہوگا۔ غوث پاک کو دیا گیا کہ ہم یہ نہیں پڑھیں گے، تو کیا پڑھو گے؟ قرآن پڑھیں گے۔ کہا اچھا، قرآن کھول کے رکھ دیا استاذ محترم نے، قرآن کھول کے رکھ دیا، کب پڑھو۔ اب غوث اعظم پیر پیرا شاہ جیلا کہتے ہیں نہیں ہم ایسے نہیں پڑھیں گے۔ استاد نے کہا بیٹا کیا پڑھو گے، کیا سناؤ گے؟ کہا الف لام میم سناؤں گے؟ کہا وہ تو یاد ہے۔ کہا تو کیا سیقول الصفحاء دوسرا پارا پڑھو گے؟ کہا وہ بھی یاد ہے۔ کہا تلک الرسول تیسرا پڑھو گے؟ وہ بھی یاد ہے۔ لن تنالوا البر پڑھو گے؟ وہ بھی یاد ہے۔ والمحصنات پڑھو گے؟ وہ بھی یاد ہے۔ چھٹا ساتواں سب یاد ہے۔ عبد القادر کیا سناؤ گے؟ کہا ہم کھلا رکھ کے کچھ بھی نہیں سنائیں گے۔ استاد محترم نے قرآن کو بند کر دیا۔ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر پیر پیرا شاہ جیلا شہباز لامکانی قندیل نورانی محبوب سبحانی ابو عبد القادر جب پہلی مرتبہ مکتب میں گئے ہیں، ابھی تک کسی استاد سے ملاقات نہیں ہوئی، ابھی تک کسی استاد سے سبق نہیں لیا، ابھی تک کسی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گئے۔ استاد نے کہا بیٹا عبد القادر پڑھو، جو جو آتا ہے جاننا چاہتے ہیں، تمہیں کیا آتا ہے؟ اب یار میں اپنی طبیعت کے مطابق کہہ رہا ہوں، سنیں۔ عبد القادر جیلانی غوث پاک نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد
آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران۔ استاد دیکھ رہے ہیں عبد القادر اور کتنا پڑھو گے؟ کہا حضور سنتے جائیں، سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء، سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ، سورہ مائدہ کے بعد سورہ انعام، سورہ انعام کے بعد سورہ اعراف، سورہ اعراف کے بعد سورہ انفال، سورہ انفال کے بعد آپ پڑھتے جا رہے ہیں۔ عبد القادر رکے نہیں، سورہ توبہ تلاوت کی، سورہ توبہ کے بعد سورہ یونس، سورہ یونس کے بعد سورہ ہود، سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف، سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد۔ اب عبد القادر اب بھی نہیں رک رہے، سورہ رعد کے بعد سورہ ابراہیم، سورہ ابراہیم کے بعد سورہ ہجر، سورہ ہجر کے بعد سورہ نحل۔ استاد نے کہا عبد القادر اور کتنا سناؤ گے؟ کہا حضور سنتے جائیں، سورہ ہجر کے بعد سورہ نحل، سورہ نحل کے بعد سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کے بعد بھی آپ رکے نہیں، آپ پڑھتے گئے، آپ پڑھتے گئے۔ سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ کے بعد آپ نے سورہ مریم پڑھی، آپ نے سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ کے بعد سورہ حج، سورہ حج کے بعد آپ نے مومنون پڑھی۔ پیر صاحب استاد محترم نے کہا عبد القادر اور کتنا سناؤ گے؟ پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو؟ استاد میں 18 پارے سناؤں گا۔ استاد نے کہا کیسے یاد کیے؟ ابھی تک تو مکتب گئے نہیں تھے۔ کہا جب میں میری ماں کے شکم پاک میں تھا، میری ماں باہر تلاوت کرتی، عبد القادر اندر اسے یاد کرتا چلا جاتا۔ یار یہ غوث پاک ہے، یہ پیر پیرا ہے، یہ ہمارے غوث کی شان ہے کہ عبد القادر 18 انچ کیوں؟ 19 کر لیتے، 20 یاد کر لیتے، 25 30 کر لیتے، 18 ہی کیوں؟ آپ کہتے ہیں جس وقت تک میں اپنی ماں کے شکم پاک میں رہا، میری ماں نے جتنا تلاوت کیا عبد القادر نے اس کو یاد کر لیا۔ یار غوث پاک اپنی ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو رہے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا، اللہ اللہ غوث کی گلی، چور جا کے بن گیا ولی۔ غوث پاک ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو گئے۔ یار یہ غوث کی شان ہے کہ اپنی ماں کے شکم پاک میں قرآن کو یاد کر کے آ رہے ہیں۔ لوگ آج کل یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ یا غوث المدد کیوں کہتے ہو، مدد کو آتے کہ نہیں آتے؟ میں نے کہا نادان غوث پاک کو جانتا تو یہ نہ بولتا، لیکن کا عالم ہے جس کا نام ہے مولانا مکی الحجازی، اتنا بڑا خبیث آدمی ہے کہ بولتا ہے 11ویں شریف کیوں مناتے ہو؟ 11ویں شریف منانا حرام ہے، اس کی نیاز کھانا حرام ہے۔ میں نے کہا نادان، اسی لیے تو آج غوث پاک کے نام کو جتنا دبانے کی دنیا کوشش کرتی ہے، غوث پاک کے چاہنے والے اتنے ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ غوث پاک کی شان کیا ہے؟ کہا تم لوگ یا المدد یا غوث اعظم کہہ رہے ہو، مدد کو آتے؟ میں نے کہا بے شک ہم یہ سینہ ٹھوک کے بولتے، غوث پاک کو تو نہیں دیکھا لیکن غوث پاک کے کرم کو اپنے گھر میں ضرور دیکھا ہے۔ میری ماں مر رہی تھی، دعا کی غوث پاک سے، بچ گئی۔ یہ غوث پاک کا کرم نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ یا غوث المدد کے تو کام آتے؟ میں نے کہا بے شک ضرور کام آتے۔ کیسے؟ سنیں یار کیسے کام آتے۔ غوث پاک اپنی ماں کے شکم پاک میں تھے، اپنی ماں کے شکم پاک میں ہیں۔ اب غوث پاک کی والدہ گھر میں اکیلی ہیں، ان کے بابا کہیں کام پہ ہیں، ان کے شوہر وہ بھی کہیں کام پہ ہیں۔ غوث پاک کی والدہ گھر میں اکیلی کھانا پکا رہی، دروازہ بند ہے۔ آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ غوث پاک کی والدہ کا مرتبہ کیا ہے۔ ان کی جب نکاح ہونے والی تھی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے، تو ان کے سسور نے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے کہا تھا کہ میری بیٹی ایسی جو آنکھ سے اندھی، کان سے میری زبان سے گونگی، ہاتھ پاؤں سے اپاہج ہے۔ اس کا مطلب بعد میں ان کو پتہ چلا ہاتھ پاؤں سے اپاہج اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی آج سے پہلے اپنے گھر سے کبھی اکیلی باہر نہیں نکلی، اس کی آنکھوں نے غیر محرم کو دیکھا نہیں اور اس کو کسی غیر محرم نے دیکھا نہیں۔ ایسی پارسا تھی غوث پاک کی اماں، اتنی نیک تھی۔ یار جب ماں باپ اتنے نیک ہونا تو پھر اولاد غوث پاک جیسے پیدا ہوتی ہے۔ ماں باپ جتنے نیک ہونا پھر اولاد میں وہی آتا ہے۔ ماں باپ پارسا ہو گئے سمجھو اولاد نیک ہوگی۔ وہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک ماں نے اپنے بچے سے کہا بیٹا ذرا پانی لے کر آ۔ رات کا سمے تھا، وقت تھا، رات کا سونے کا ٹائم ہے۔
ماں بستر پر لیٹے لیٹے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا پانی لے کر آؤ. اب وہ بیٹا چھوٹا گلاس پانی بھر کے اپنی اماں کے قریب آیا تو دیکھا اماں سو گئی ہے. اماں سو گئی ہے. ٹھنڈی کا موسم زیادہ تھا, اتنی تیز ٹھنڈی تھی کہ وہ جو پانی تھا نا آہستہ آہستہ اس کے اندر برف کے آثار نظر آنے لگے. اب وہ بچہ جب اپنی ماں کے پاس پہنچا نا, نیک ماں کی نیک اولاد تھی, نیک ماں نے نیک تربیت دی تھی. اب جیسے ہی ماں سو گئی بچہ کھڑا رہا, کہا 2 گھنٹے کے بعد اٹھے گی, میں نہیں رہوں گا تو میری ماں پریشان ہو جائے گی. 1 گھنٹے کے بعد اٹھے گی, مجھے دیکھے گی نہیں تو پریشان ہو جائے گی. ایک کام کرتا ہوں, جب تک میری ماں اٹھتی نہیں پانی کا گلاس لے کر یہیں کھڑا رہتا ہوں, نہیں جاؤں گا کدھر. 3 بجوں تک جائے جوانوں, اپنے گھر سے دور رہنے والوں, اپنے ماں باپ کا سوچا کرو. وہ تمہارا انتظار کرتے ہیں, وہ تمہارے انتظار میں کھانا صحیح سے نہیں کھا پاتے, نیند نہیں آتی انہیں. اپنے والدین کی فرما برداری کرو. اب وہ بچہ گلاس لے کر کھڑا ہے پانی کا. اب ماں اٹھی نہیں یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی. جب فجر کی اذان ہوئی نا تو ماں نے آنکھ کھولی تو دیکھ کر دنگ ہے کہ میرا بچہ گلاس پانی لے کر کھڑا ہے. اور بچہ بھی کیسا ایماندار اور تربیت یافتہ بچہ تھا. داہنے ہاتھ میں گلاس تھا تو اسی ہاتھ میں ہاتھ بدلا نہیں. میری ماں بھی اٹھے گی ابھی دوں گا, سیدھے ہاتھ سے ابھی اٹھے گی ابھی دوں گا, ہاتھ چینج نہیں کیا. جب ماں نے اٹھ کر دیکھا نا, ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے کہ میرا لال کب سے کھڑا ہے. کہا اماں جب سے تم نے کہا تھا پانی لے کر آؤ تب سے کھڑا ہوں. ماں نے بچے کے ہاتھ سے گلاس لیا نا, ماں کے کلیجے سے آہ نکلی. وجہ کیا ہے آہ نکلنے کی؟ جب ماں نے گلاس لیا نا تو بچے کے ہاتھ کی انگلیوں کی اسکن اس گلاس میں چھپ گئی تھی, اور جب ماں نے گلاس لیا تو چمڑی انگلیوں سے الگ ہو گئی. ٹھنڈی اتنی تھی اور ایک دم سے پکڑا ہوا تھا. ماں کے کلیجے سے آہ نکلی اور ماں نے کہا مولا میرے بیٹے کو دنیا کے اندر تیرا دوست بنانا, مولا اس کو غوث پاک کا پیروکار بنانا. اور آپ جانتے ہو جب ماں ایسی نیک ہو تو اولاد ایسی ہوتی ہے, اور ماں جب دعا کرے تو جانتے ہو اولاد کیسی بنتی ہے. اب یہی بچہ جب بڑا ہوا نا تو کوئی اور نہیں, بمبئی شہر کے بابا مخدوم ماہیم بن کے نظر آتے ہیں. بابا مخدوم ماہی ہے جو اپنی ماں کے لیے گلاس لے کر کھڑے تھے. یار جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں نا تو اولاد ایسی ہوتی ہے, اولاد ایسی وفادار ہوتی ہے. شرط یہ ہے کہ ماں باپ نیک ہو. تو جو بھی ماں باپ ہے پہلے چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں, پہلے ہم خود کی اصلاح کریں. ہماری اصلاح ہو جائے گی, معاملات درست ہو جائیں گے. الغرض میں بتا یہ رہا تھا, حضرت غوث پاک کی والدہ گھر میں اکیلی ہے, کوئی نہیں ہے, تنے تنہا اپنے کام میں مشغول ہے, کھانا پکا رہی ہے. گھر کے دروازے پر دستک ہوئی, گھر کے دروازے پر دستک ہوئی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جب دستک کو سنا تو وہاں جا کر پوچھا این انت, کون؟ تو سامنے پیچھے سے آواز آئی انا مسکین, میں غریب, میں مفلس انسان, بھوکا ہوں, کھانا مل جائے گا میرے کو کھانا چاہیے, میرے کو کھانا چاہیے, کھانا ملے گا. اب یار غوث پاک کی اماں کے پاس آیا, بھوکا جائے گا تھوڑی. ان کی اماں نے روٹی سمیٹ کر اس کو تھوڑا سا دروازہ کھول کر آپ نے ہاتھ باہر کیا, تھوڑا سا ہاتھ, آپ نے چہرہ نہیں, اور ہاتھ بھی آپ کا ڈھکا ہوا تھا. لیکن اتفاق سے جو غوث پاک کی اماں نے کنگن پہنے تھے نا وہ سونے کے تھے, وہ نظر آ گئے. غوث پاک غریب خاندان میں نہیں تھے, یہ آپ اپنے دماغ میں رکھنا. اور غوث پاک جب جوان تھے نا الحمدللہ غوث پاک اتنا مہنگا کپڑا پہنتے تھے اور ایسا قیمتی کپڑا پہنتے تھے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کپڑا پہنتے تھے اس وقت جو مصر کے حاکم ہوتے وہ میسج دیتے, خط بھیجتے, اے غوث پاک جو آپ کا کپڑا پرانا ہو جائے تو ہمارے لیے تحفے میں ضرور دے دینا. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہیں زیارت کے لیے گئے ہوں گے, غوث پاک کا کپڑا ہیڈ ورکنگ ہوگی, اس میں اس دور میں ہیڈ ورکنگ ہو رہی تھی غوث پاک کے جبے میں. تو غوث پاک کی والدہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے. اب جو باہر فقیر بن کے کھڑا تھا نا وہ فقیر نہیں تھا, وہ فقیر نہیں تھا, وہ مسکین تھا. اب یہ جو واقعہ ہو رہا ہے اس کا تذکرہ کب ہوا کہ جب غوث پاک مدرسے پہلی دفعہ پڑھنے گئے اور غوث پاک پڑھ کے جب آئے نا تو ہوتا ہے نا جس ماں کا لال پڑھائی کر کے آتا ہے تو وہ ماں
اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے، وہ ماں اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، غوث پاک جب پڑھائی کر کے گھر آئے تو ماں نے شفقت کی، محبت فرمائی، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں اپنے بچے کو گود میں سر رکھ کے سلانے لگی، محبت کرنے لگی۔ میرا بچہ مدرسے گیا تھا تو غوث پاک کہتے اماں ایک بات پوچھوں آپ سے، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ کہ کیا بیٹا؟ کہ اماں جب میں آپ کے شکم پاک میں تھا تب کوئی ایسی بات ہوئی تھی؟ تب کوئی ایسا واقعہ گزرا تھا کہ آپ ڈری ہوں، پریشان ہوئی ہوں؟ غوث پاک پوچھ رہے اپنی اماں سے، کوئی ایسا واقعہ گزرا تھا؟ اور یہ کیوں پوچھ رہے غوث پاک کہ جب غوث پاک کی اماں پیار سے سلا رہی تھی تو تھوڑا ہاتھ زیادہ لگ گیا، تو غوث پاک کہتے اماں آپ کے شکم میں تھا، اس کا بدلہ تو نہیں لے رہی؟ تو آپ کی اماں کہتی بیٹا عبد القادر ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ اماں ایک دفعہ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا پھل کھانے کے لیے، تو آپ کے پیٹ میں جو تکلیف ہوئی تھی نا وہ جان بوجھ کے میں نے پیدا کی تھی۔ آپ جہاں ہاتھ ڈال رہے تھے وہاں پر زہریلا جانور تھا، میں نے آپ کے پیٹ میں تکلیف اس لیے پیدا کی کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کی جان بچ جائے، تو وہ جو تکلیف پیدا کی تھی اس کا بدلہ تو نہیں لے رہی؟ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اور غوث پاک کی اماں کو کوئی عجیب نہیں لگ رہا، کچھ بھی عجیب نہیں لگ رہا۔ کیوں عجیب نہیں لگ رہا؟ پتہ ہے میرا بیٹا معمولی نہیں ہے، میرا بیٹا عام بچوں کی طرح نہیں ہے۔ غوث پاک کی والدہ سے یہ کہتے اماں جب میں آپ کے شکم پاک میں تھا تو تب کوئی ایسا واقعہ گزرا کہ آپ اس بات سے پریشان ہوئی ہو؟ الحمدللہ پریشان ہوئی، ایسا گزرا؟ تو غوث پاک کی اماں سوچنے لگی ایسا کون سا واقعہ گزرا جو عبد القادر مجھ سے پوچھ رہا ہے میرا لال، ایسی کیا بات گزری؟ تو غوث پاک کی والدہ کو یاد آ گیا، ہاں ایک دفعہ گھر میں کوئی نہیں تھا، ہاں عبد القادر ایک واقعہ ہوا تھا۔ اماں ذرا بتائیں گی آپ؟ سننا یار، دل سے سننا، آخری واقعہ لیکن محبت سے سننا۔ غوث پاک کی اماں کہتی ہیں ہاں عبد القادر ایک واقعہ گزرا تھا۔ اماں وہ واقعہ کیا گزرا تھا؟ غوث پاک کی اماں کہتی بیٹا تو میرے شکم پاک میں تھا، گھر میں کوئی نہیں تھا، ایک فقیر آیا بھوکا، میں نے اس کو کھانا دینے کے لیے ہاتھ باہر نکالا، اس نے میرے ہاتھ کے سونے کے کنگن کو دیکھ لیا۔ اب بیٹا وہ فقیر نہیں تھا بلکہ ڈاکو تھا، وہ چوری چکاری کرنے والا انسان تھا۔ جب اس نے میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن کو دیکھا نا تو روٹی کی بجائے اس نے میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا، اس نے میرے ہاتھوں میں جو کنگن تھا اس کو زبردستی کھینچنے لگا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے اپنے ہاتھ کو کھینچا، اندر سے دروازہ بند کیا، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ عبد القادر تیری ماں تنہا اکیلی تھی، میں گھر میں پیچھے کی جانب آ گئی، دیوار کی طرف بیٹھ گئی، دروازے کی طرف میری نگاہ ہے، اور وہ ڈاکو جو تھا، وہ جو چور تھا، وہ دروازے میں دستک دینے لگا، دروازے کو دھکے مارنے لگا، دروازے کو توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ بیٹا عبد القادر تیری ماں تڑپنے لگی، تیری ماں اس وقت بہت پریشان ہوئی۔ بیٹا عبد القادر میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، میں نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، مولا آج تلک ام الخیر کو کسی نے چھوا نہیں ہے، آج تلک کسی نے مجھے ٹچ نہیں کیا، مجھے دیکھا نہیں ہے، اے میرے مالک آج اس چور نے سونے کی کنگن کی لالچ میں میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، اے مولا اگر اس کو کنگن چاہیے تو میں دے دوں گی، لیکن جیسے دروازہ کھولوں گی یہ میری طرف حاوی ہوگا، اے مولا میں دروازہ کھول نہیں سکتی، میں دینا چاہتی ہوں سونے، مجھے اپنے سونے کے کنگن قربان کرنا تو گوارا ہے، لیکن یہ غیر محرم مجھے ٹچ کرے، غیر محرم میرے پاس آئے، غیر محرم مجھے دیکھے، مولا یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی والدہ ام الخیر فاطمہ ثانی رونے لگی، روتے روتے اپنے پروردگار کو یاد کر کے کہتی ہے مولا ساری زندگی تیری فرما برداری کی، ساری زندگی تیرے حکم کو بجا لائی، ساری زندگی تیری عبادت کے حق کو ادا کیا، مولا آج یہ بندی اپنے ہاتھوں کا اٹھا کر اپنی عزت کی امانت کی بقا کی اور تجھ سے حفاظت چاہتی ہے، مولا میرے مولا میری حفاظت فرما، آج تلک میں کسی کے سامنے نہیں گئی، ایک سونے کے کنگن کی وجہ سے یہ آدمی اندر آنا چاہتا ہے، وہ وہاں سے دروازے کو توڑنے کی جد و جہد کر رہا ہے، ابھی اتنی تھوڑی دیر تھی دروازہ ٹوٹنے والا ہے، اب وہ اندر آنے کے لیے تیار ہے،
اتفاق سے غوث پاک کی ماں کہتی بیٹا عبد القادر، اچانک سے وہ دروازہ کھلا، وہ اندر آنے لگا، میں نے اپنے کنگن اس کی طرف پھینک دیے کہ وہ کنگن اٹھا کر چلا جائے، لیکن اس نے کنگن اٹھائے اور جب میری طرف بڑھنے لگا میں نے اپنے دل کو تھام لیا، میری روح میرے گلے میں تھی۔ مولا آج ام الخیر کے ساتھ کیا ہوگا؟ آج ام الخیر کہاں جائے گی؟ مولا حفاظت کر میری۔ میں نے اتنی دعا کی، پتہ نہیں گھر میں کوئی نہیں تھا، لیکن وہ جب میری طرف آیا اسی کمرے میں بیٹا ایک شیر نمودار ہوا۔ وہ شیر نمودار ہوتا ہے، کہانی قصہ نہیں ہے، میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں۔ شیر نمودار ہوا، جب وہ شیر آیا اس نے اس ڈاکو کو دبوچ کر گھر سے باہر نکال پھینکا، جب اس کو زخمی کیا وہ زخم دیکھ کر بھاگا اور غائب ہو گیا، اور وہ شیر میری طرف دیکھ کر گویا ایسا کہہ رہا ہو کہ اے ام الخیر گھبرانا نہیں، یہ شیر ہمیشہ تیری حفاظت کرے گا، ہمیشہ تیرے پاس رہے گا۔ بیٹا عبد القادر اس کے بعد وہ شیر بھی غائب ہو گیا۔ یہ بات میں نے تیرے نانا کو بھی سنائی، تیرے بابا کو بھی سنائی، وہ بھی خوش ہوئے۔ عبد القادر جیلانی کہتے اماں آپ جانتی ہے وہ جو شیر آیا تھا کون تھا؟ کہا نہیں بیٹا نہیں جانتی۔ غوث پاک فرماتے اماں تمہاری فریاد خدا بھی سن رہا تھا، تمہارے پیٹ میں عبد القادر بھی سن رہا تھا۔ اماں وہ شیر کوئی اور نہیں تھا، تیرا بیٹا عبد القادر جیلانی تھا۔ یار غوث پاک ماں کے شکم میں رہ کر باہر ان کی حفاظت کرتے ہیں، بھلے ہم جام نگر میں ان کو پکارے، بغداد میں بھلے وہ سو رہے ہوں، انشاءاللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اگر ہم انہیں پکاریں گے انشاءاللہ وہ جام نگر ضرور ہمارے یہاں تشریف۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، ایمان ہے کہ جب بھی پکارتے ہیں وہ آتے ضرور ہے۔ یہ غوث پاک کی شان ہے، اور یہ واقعہ سن کر بھی آپ کی اماں کو عجیب نہیں لگا۔ وہ جانتی تھی میرا بیٹا معمولی نہیں ہے، میرا بیٹا کون ہے کہ جس کے کنارے پر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ میرا بیٹا ولایت کے دریا کا وہ کنارہ ہے جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ میرے امام کہتے ہیں نا، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، اور واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ یار یہ غوث پاک ہے، یہ پیر پیرا ہے، جو آپ کا عقیدہ جو مضبوط ہے۔ دنیا میں کوئی بھی مائکہ لا رہا ہے بہکانے کے لیے نہیں بہکنا، غوث پاک کو یاد کرتے وہ ضرور آتے ہیں، غوث پاک ضرور مدد فرماتے ہیں، چاہے وہ ہماری مدد اپنے گھر کی غربتی دور ہونے میں ہو یا شفا ملنے میں، یہ غوث ہی کا سہارا ہے، یہ غوث پاک کا کرم ہے۔ انشاءاللہ آگے اور کیا ہوا، ان کی زندگی میں اور کیا کیا پیش آیا، انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ہم سبوں کو حقیقت کے معنی میں غوث پاک کا سچا پکا وفادار بنا، غوث پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ان سے ہماری عقیدت وابستہ ہے مولا اس عقیدت کو ہمیشہ ہمارے دل میں قائم و دائم عطا فرما، ہماری اس محبت میں دین دنیا رات چگنی اور ترقی عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔